عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کنٹرڈکشنز کر رہا ہوں. وہ روزانہ اپنے اعمال کے ذریعے، وہ روزانہ اپنے افکار کے ذریعے، وہ روزانہ اپنے قدموں کے ذریعے، وہ روزانہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں، آپ سامراجیہ کے نظام کو بتاتے ہیں کہ جی جو میں عدالت میں کہہ رہا تھا وہ درست نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں داتا دربار تک جا سکتا ہوں، میں ریلی کر سکتا ہوں، میں یہ تمام باتیں کر سکتا ہوں. تو وہ خود بھی یہی بات کر رہے ہیں. لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. بٹ لیٹ می گو ٹو منصور. عمران خان نے یہ آرگومنٹ بڑا بلڈ کیا تھا کہ ان کا جو ورکر ہے وہ پولیس تشدد کے ہاتھوں مارا گیا. کل جب میں نے آپ کا انٹرویو سنا تو اس کے اندر واضح انداز سے ان کے والدین جو ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہوئے نظر آئے، اور ان کی والدہ بالخصوص جو تھیں، وچ آئی تھاٹ جو دونوں والدین میں سے جو سب سے زیادہ بہتر اور واضح انداز سے بول رہی تھیں ان کی والدہ ہی تھیں. انہوں نے تو کہا کہ یہ ذمہ داری عمران خان کی بنتی تھی ان کو تحفظ فراہم کرنا. ذرا ہم سنوانا چاہتے ہیں ویوز کو کہ منصور علی خان میں کل پی ٹی آئی کے شہید ورکر کی والدہ نے کیا کہا. میرا بیٹا زمان پر عمران خان کے لیے قربان ہو گیا. جب سے بیٹا اس کو چھوڑ لگی ہے میرا بیٹا دن رات وہیں بیٹھا رہتا تھا. اپنا ان کے بچے حفاظت ہیں، میرا بچہ اس کے لیے قربان ہو گیا. میرے بیٹے کا سب کچھ انہوں نے بایو ڈاٹا نکال لیا، وہاں مر گیا، ہاسپٹل چلا گیا. 10-15 منٹ میں میرے میاں کو بھی پتہ چل گیا. یہ ان طریقے انصاف والوں نے کیا ہے. مجھے بس عمران خان کو یہی کہنا مجھے میرا بیٹا دے دے. ہمارے پاس تو اتنی اسٹیٹک سینس نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی جو تشدد کی چوٹیں ہیں یا ایکسیڈنٹ کی چوٹیں ہیں. پولیس انکوائری کو لوگ بعض بلیو نہیں کریں گے. جوڈیشل کمیشن بن جائے تو بہت اچھا. منصور، یہ بہت اہم بیان ہے. یہ اس تمام سٹینڈ کے بالکل مخالف جاتے ہوئے نظر آتا ہے جو عمران خان نے بلڈ کیا. آپ کو پچھلے 24 گھنٹے میں جو فیڈ بیک آیا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ رجسٹر ہوا ہے، یہ بیان لوگوں کو سمجھ آئی ہے، یا معاملہ وہی ہے جہاں پر عمران خان نے چھوڑا تھا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میرا خیال میں طلعت صاحب اس کو اگر ہولسٹکلی اگر دیکھا جائے نا تو اس انٹرویو سے پہلے کی ایکچولی جو کچھ واقعات ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے بھی کافی آپ کو انسائٹ ملے گا. ہماری پہلے ان کے والد صاحب سے دوپہر کو بات ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مان گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انٹرویو دوں گا. اس کے بعد ہم نے ریکنفرمیشن کے لیے اپروکسیمیٹلی 4 بجے دوبارہ ان سے رابطہ کیا. ہم نے کہا کہ جی ہماری ٹیم بس نکل رہی ہے تو دیر بھی دیر. تو انہوں نے کہا نہیں میں انٹرویو نہیں دینا چاہتا. ہی ہیڈ اے چینج آف ہارٹ. انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں ابھی رہنے دیتے ہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ہم نے ان کو بہت کوشش کی، لیکن وہ کچے پکے تھے. میں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ ان کے گھر جائیے اور آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو ہم فیس ٹو فیس. ان کو سمجھائیے، ان کو ریلیکس کریں ذرا تھوڑا سا. میرے پروڈیوسر صاحب گئے، ان کو تھوڑا سا کنونس کیا، وہ پھر مان گئے اینڈ دین الٹیمیٹلی سیٹ دیئر. میں نے اس پورے انٹرویو کے اندر جو ایک چیز مجھے محسوس ہوئی، جو ان کے والد صاحب تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان کی اتنی کھینچا تانی ہو رہی ہے اس موقع کے اوپر. ایک سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک سائڈ پہ نگراں حکومت ہے، پولیس ہے، اور وہ ایک بینڈ کی طرح نا دونوں سائڈ سے ان کو لوگ کھینچ رہے ہیں. اور اس وقت ان کی یہ صورتحال مجھے لگ رہی ہے کہ ہی از سو پک اینڈ چوزی اباؤٹ کہ میں کوئی ایسی غلط بات نہ کر دوں کہ میں کسی ایک سائڈ کو افینڈ کر دوں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ میرے پہ پریشر آ جائے. ظاہری بات ہے وہ ایک باپ ہیں، وہ پریکٹیکل لائف میں باہر جاتے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، لیکن مجھے ان کی پوزیشن بہت اس طرح پھنسی ہوئی لگ رہی تھی کہ میری جان چھوڑنے سے یہ سب کے سب، اور میری زندگی ایک نارمل زندگی جو ہے نا وہ چلنے دیں. والدہ جو ہیں ان کا پہلی دفعہ میرا خیال میں میڈیا پہ انٹریکشن ہوا تھا. میں نے تو ان کو آج تک اس سے پہلے میڈیا پہ کسی انٹرویو میں نے نہیں دیکھا تھا. تو شی واز اسپیکنگ ہر ہارٹ آؤٹ، اور ان کا ایک سنگل پوائنٹ تھا کہ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے. میں کسی اور چیز کو نہیں جانتی، مجھے نہ شواہد جاننے ہیں، نہ مجھے یہ جاننا ہے کہ جی وہ کدھر گیا، اس کی فوٹیج کیا ہے، کیمرے تھے نہیں تھے، کیا ہوا. مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، میرا بیٹا آج اس دنیا میں نہیں ہے. سو رائٹ ناؤ جو ساری صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی جو ہے ظاہری بات ہے اس انٹرویو سے ایک میسج پہنچا ہے کہ آپ لوگ جو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹس ناٹ ہیپننگ. وہ جو فیملی ہے وہ آج بھی ڈسٹریس میں ہے. اور نگراں حکومت کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بتایا گیا جی مختلف کیمرے ہیں، یہ فوٹیج ہے، ہم نے یہ دکھا دیا وہ دکھا دیا. دے آر لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. ان کی فیملی میں سے ایک بچہ جا چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو کلوز دیٹ چیپٹر. اور جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بھی جو میں نے سوال کیا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے بنا دیجئے، لیکن مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ آپ ہمارا نقصان تو دیکھیے، ہمارا نقصان کتنا بڑا ہو چکا ہے. دیز تھنگز ہارڈلی میٹر فار اس ناؤ. ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی نارملائز ہو، لیکن میرے خیال میں دونوں سائڈز کی جانب سے اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. سینیٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ اس بیان کی
کتنی اہمیت ہے اس بیانیے کے پیش نظر جو عمران خان نے بلڈ کیا ہے. اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے کہ ایک تو میری جان کو خطرہ ہے، اور دوسرا جن سے میری جان کو خطرہ ہے وہی لوگ جو ہیں میرے ورکرز کو بھی مارتے ہیں. عمران خان نے آج بھی کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں، پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ مطابق قانونی طور پر اس معاملے پر کہ میری جان کو خطرہ ہے اور پھر میرے ورکرز کو ریاستی اداروں کے نمائندگان مروا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، عمران خان کا بیان کتنا سٹرونگ ہے؟ جی سنیے عمران خان نے کیا کہا. ذل شاہ کا جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی، تشدد کیا گیا، میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا، نہ یہ قوم کبھی آپ کو معاف کرے گی. یہ ہم جب تک انصاف کے کٹہرے پہ وہ پولیس والے اور جنہوں نے تشدد کیا، انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے. جی سینٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ عمران خان کے ان بیانات کی کیا اہمیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں فریقوں نے جھوٹ بولا ہے. دونوں فریقوں سے مراد میری پولیس بھی ہے اور میری مراد پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب بھی ہیں. واقعہ یقیناً اس طرح سے نہیں ہوا. اگر آپ اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں گے تو واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا. پولیس جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لیے بچا رہی ہے کہ پولیس جو ہے ان کو تھانوں تک نہیں لے کے گئی جو قریبی تھانے تھے. شاید ایسی جگہ پہ لے کے گئی ہوگی جہاں پہ انہوں نے کوئی چھترول کی ہوگی، مار پیٹ کی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی شاید جو ہے وہ ان کو شہر سے باہر یا کسی دور دراز مقام پہ چھوڑ کے آنا تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ سدھر جائے. یہ اس طرح سے یہی انٹینشن تھی. اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ راجہ شکیل کی گاڑی سے ہی اس ٹکرایا ہے اور اس کے بعد مارا گیا ہے. وہ جب اترا ہے اور اس کے بعد بھاگا ہے تو اس کے بعد اس گاڑی سے ٹکرایا گیا ہے. اور یہ جو یہاں پہ جو ہے نا وہ آگے کی جو ساری منظر کشی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سب ان کی نالج میں ہے کہ واقعہ کس طرح سے ہوا. یہ زیادتی ہے. ایک اپنا کارکن جو ہے، اپنا ورکر جو ہے وہ اپنے بچے کی طرح ہوا کرتا ہے، اور اس بچے کی جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ سائفر کی طرح پالیٹکس کے لیے یوز کیا جانا، اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اور اس کو جو ہے نا وہ یہ بتانا کہ یہ مرڈر کیا، فلانے نہیں کیا. کم از کم جو ہے وہ اس کے ورثہ کو سچ جاننے کا حق تھا کہ کس طرح سے ہوا ہے. اور اگر وہ واقعی ایکسیڈنٹ سے وہ مرا ہے اور یہ جس کی گاڑی سے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ ہو جاتا ہے. کسی نے جان بوجھ کے نہیں مارا ہوگا، مگر اس کو کسی کے اوپر جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ اس نے قتل کیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت زیادتی ہے. اور یہ بیانیہ جو ہے اس کا عمران خان صاحب کا، اس کو کوئی بلیو نہیں کر رہا. ڈیمیج ہوا ہے، اور ایز اے لیڈر جو ہے نا، ایز اے پارٹی لیڈر جو ہے نا، کم از کم میرا جو ہے نا ان کے اوپر اعتماد اور بھی زیادہ مجروح ہوا ہے کہ یہ اس حد تک بھی آپ اپنے بچے کے لیے یعنی اپنے ورکر کے لیے جا سکتے ہیں کہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں.